کبھی کبھی ہم اپنی زندگی میں وہی غلطیاں دہراتے ہیں جن سے بچانے کے لیے ہماری مائیں ساری عمر قربانیاں دیتی ہیں۔ کبھی کبھی محبت ختم نہیں ہوتی، لیکن انا محبت کو خاموشی سے دفن کر دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے درِ شہوار کی، ایک ایسی عورت کی جس نے صبر کو کمزوری نہیں طاقت بنایا، اور ایک ایسی بیٹی کی جسے وقت نے وہی سبق سکھایا جو اس کی ماں برسوں اسے سمجھانا چاہتی تھی۔ درِ شہوار کی شادی، ایک خواب یا آزمائش؟ درِ شہوار ایک تعلیم یافتہ، باوقار، نرم گفتار اور سلیقہ مند لڑکی تھی۔ وہ کسی عام خوابوں والی لڑکی کی طرح صرف خوبصورت گھر نہیں چاہتی تھی، وہ ایک ایسا شوہر چاہتی تھی جو اس کا ہم سفر ہو، اس کا دوست ہو، اس کی بات سننے والا ہو۔ اس کی شادی ہوئی منصور سے۔ منصور ایک پڑھے لکھے، باصلاحیت مگر سخت مزاج انسان تھے۔ منصور اپنے گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ گھر کے اخراجات، بہن بھائیوں کی تعلیم، ماں باپ کی خدمت، ہر ذمہ داری اس کے کندھوں پر تھی، اور انہی ذمہ داریوں کے ساتھ درِ شہوار کے حصے میں آئی خاموش قربانیاں۔ شروع کے دن خوبصورت تھے، نئی نویلی دلہن، نئے کپڑے، نئی امیدیں، مگر جلد ہی حقیقت نے خوابوں کی چمک مدھم کرنا شروع کر دی۔ منصور کا مزاج تیز تھا، وہ آرمی میں تھا، گھر سے کافی دن دور رہتا اور کافی دن بعد اس کی واپسی ہوتی۔ وہاں اس کا رابطہ درِ شہوار سے کم اور گھر والوں سے زیادہ رہتا۔ وہ تھکا ہوا گھر آتا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتا۔ کھانے میں نمک کم ہو تو شکایت، گھر میں شور ہو تو تنقید، کوئی بات پسند نہ آئے تو خاموشی کی سزا۔ وہ شوہر تو تھا مگر دوست نہیں تھا۔ ایک عورت کی خاموش جنگ۔ درِ شہوار چیخ سکتی تھی، شکایت کر سکتی تھی، میکے جا سکتی تھی، لیکن اس نے ایک اور راستہ چنا، خاموشی کا راستہ۔ وہ ہر صبح مسکرا کر دن شروع کرتی اور ہر رات آنسوؤں کے ساتھ ختم کرتی۔ اسے دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ منصور سخت مزاج ہے۔ اسے دکھ اس بات کا تھا کہ وہ اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ وہ چاہتی تھی ایک دن وہ کہے، درِ شہوار، میں تمہاری قدر کرتا ہوں، مگر یہ جملہ برسوں بعد اس کے نصیب میں آیا۔ ایسے میں اس کے والد کے خطوط اس کی زندگی کا سہارا بنے رہے۔ ہر خط میں ایک نصیحت ہوتی: بیٹی، گھر کو بسایا جاتا ہے، جیتا نہیں جاتا۔ بیٹی، مرد باہر کی دنیا سے لڑتا ہے، عورت گھر کے اندر کی جنگ لڑتی ہے۔ وہ ہر خط پڑھ کر خود کو سنبھالتی، اپنے آنسو پونچھتی اور اگلے دن پھر سے کوشش شروع کر دیتی۔ وقت کا پہیہ، محبت کی دھیمی واپسی۔ وقت گزرتا گیا، درِ شہوار نے کبھی منصور کی عزت کم نہیں کی، کبھی بچوں کے سامنے شکایت نہیں کی، کبھی سسرال والوں کے سامنے شکوہ نہیں کیا۔ آہستہ آہستہ منصور کو احساس ہونے لگا، وہ دیکھنے لگا، یہ عورت صرف بیوی نہیں ہے، یہ اس کے گھر کی بنیاد بن چکی ہے۔ وہ بیمار پڑتا تو درِ شہوار ساری رات جاگتی، وہ پریشان ہوتا تو درِ شہوار خاموشی سے اس کے لیے دعا کرتی۔ اور ایک دن منصور نے پہلی بار اعتراف کیا، تم نہ ہوتی تو یہ گھر اس طرح کبھی نہ ہوتا۔ یہ جملہ درِ شہوار کے لیے برسوں کی محنت کا صلہ تھا۔ وہ شوہر کی آنکھ کا تارا بنی، مگر اس مقام تک پہنچنے کا سفر بالکل آسان نہیں تھا۔ یہ قربانیوں، آنسوؤں اور صبر سے بھرا ہوا تھا۔ ماں کی تربیت، نئی نسل کی تیاری۔ درِ شہوار نے اپنی بیٹی شندانہ کو کمزور نہیں بنایا، اس نے اسے تعلیم دی، خود اعتمادی دی، سوچنے کی طاقت دی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی اندھی برداشت کرے، وہ چاہتی تھی کہ وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے۔ مگر زندگی ہمیشہ سبق کتابوں سے نہیں سکھاتی، کبھی کبھی وقت خود استاد بن جاتا ہے۔ شندانہ کی شادی، تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ شندانہ کی شادی ہوئی حیدر سے۔ حیدر اس کی پھپھو کا بیٹا تھا۔ شروع میں سب کچھ خواب جیسا تھا، لمبی فون کالز، سرپرائز تحفے، محبت بھرے وعدے، لیکن شادی کے بعد زندگی نے اصل رنگ دکھانا شروع کیا۔ چھوٹے چھوٹے مسائل، روزمرہ کی تھکن، گھر کی ذمہ داریاں، اور پھر انا۔ شندانہ کہتی، میں کیوں معافی مانگوں، غلطی اس کی ہے۔ حیدر کہتا، میں مرد ہوں، میں کیوں جھکوں۔ اور یوں دو مضبوط مزاج، ایک چھت کے نیچے، مگر دلوں میں فاصلے بڑھنے لگے۔ انا کا تصادم۔ بات چیت کم ہوتی گئی، احترام کم ہوتا گیا، خاموشیاں بڑھتی چلی گئیں، اور ایک دن طلاق کا لفظ گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگا۔ درِ شہوار کے لیے یہ لمحہ قیامت جیسا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، وہی راستہ، وہی درد، مگر فرق یہ تھا درِ شہوار نے صبر کیا تھا جبکہ شندانہ ضد پر کھڑی تھی۔ ماں کا آئینہ۔
ایک رات درِ شہوار نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بٹھایا۔ اس نے اسے اپنی کہانی سنائی، ہر وہ آنسو، ہر وہ رات، ہر وہ خاموشی۔ اس نے کہا، بیٹی، صبر کا مطلب خود کو مٹانا نہیں ہوتا، صبر کا مطلب ہوتا ہے صحیح وقت کا انتظار کرنا، مضبوط ہونا۔ ضدی ہونا نہیں ہوتا، مضبوط وہ ہوتا ہے جو رشتہ بچانے کے لیے پہل کرے۔ شندانہ پہلی بار خاموش ہوئی۔ پہلی بار اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں وہ درد دیکھا جو وہ ہمیشہ کمزوری سمجھتی رہی تھی۔ احساس کی واپسی۔ ادھر حیدر بھی تنہائی میں سوچنے لگا، گھر خالی خالی لگنے لگا تھا۔ خاموشی بوجھ بن گئی۔ اسے احساس ہوا مرد ہونا حکم چلانا نہیں ہے، ذمہ داری لینا ہے۔ گھر توڑنا آسان، گھر بنانا مشکل ہے، مگر یہی وقتی مشکل عمر بھر کے لیے آسانی بن سکتی ہے۔ انجام۔ نئی شروعات۔ آخر کار بات چیت ہوئی، دونوں نے انا کو ایک طرف رکھا، غلط فہمیاں دور کی، ایک دوسرے کی بات سنی سنائی گئی۔ کوئی ہارا نہیں، کوئی جیتا نہیں، بلکہ رشتہ جیت گیا۔ درِ شہوار کا اصل پیغام۔ یہ کہانی یہ نہیں سکھاتی کہ عورت سب کچھ برداشت کرتی رہے۔ یہ کہانی سکھاتی ہے رشتہ انا سے نہیں، سمجھ بوجھ سے چلتا ہے۔ صبر کرو لیکن خود کو مٹاؤ مت۔ اپنے شوہر کو سمجھو مگر خود کو بھی سمجھاؤ۔ شادی جنگ نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے جہاں دونوں کو ایک ساتھ چلنا ہوتا ہے، اور بلا شبہ اس سفر میں عورت کی قربانیاں بہت بھاری ہیں، مگر جب مرد ان قربانیوں کو محسوس کرنے لگے تو وہ عورت کی قدر بھی کرنے لگتا ہے۔ اختتامی کلمات۔ اگر آپ نے بھی کبھی اپنے رشتے کو بچانے کے لیے خاموشی اختیار کی ہے، صبر کیا ہے، اگر آپ نے بھی کبھی اپنی انا کو مار کر اپنے گھر کو بچایا ہے، تو آپ بالکل کمزور نہیں ہیں، آپ ایک اور درِ شہوار ہیں۔ اگلی ویڈیو میں کون سے ڈرامے کی کہانی سننا چاہیں گے، کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ گھر توڑنا آسان، گھر بنانا مشکل ہے، مگر یہی وقتی مشکل عمر بھر کے لیے آسانی بن سکتی ہے۔ انجام۔ نئی شروعات۔ آخر کار بات چیت ہوئی، دونوں نے انا کو ایک طرف رکھا، غلط فہمیاں دور کی، ایک دوسرے کی بات سنی سنائی گئی۔ کوئی ہارا نہیں، کوئی جیتا نہیں، بلکہ رشتہ جیت گیا۔ درِ شہوار کا اصل پیغام۔ یہ کہانی یہ نہیں سکھاتی کہ عورت سب کچھ برداشت کرتی رہے۔ یہ کہانی سکھاتی ہے رشتہ انا سے نہیں، سمجھ بوجھ سے چلتا ہے۔ صبر کرو لیکن خود کو مٹاؤ مت۔ اپنے شوہر کو سمجھو مگر خود کو بھی سمجھاؤ۔ شادی جنگ نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے جہاں دونوں کو ایک ساتھ چلنا ہوتا ہے، اور بلا شبہ اس سفر میں عورت کی قربانیاں بہت بھاری ہیں، مگر جب مرد ان قربانیوں کو محسوس کرنے لگے تو وہ عورت کی قدر بھی کرنے لگتا ہے۔ اختتامی کلمات۔ اگر آپ نے بھی کبھی اپنے رشتے کو بچانے کے لیے خاموشی اختیار کی ہے، صبر کیا ہے، اگر آپ نے بھی کبھی اپنی انا کو مار کر اپنے گھر کو بچایا ہے، تو آپ بالکل کمزور نہیں ہیں، آپ ایک اور درِ شہوار ہیں۔ اگلی ویڈیو میں کون سے ڈرامے کی کہانی سننا چاہیں گے، کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔